اب ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس سے کہا بھی تو نے اس کی بات نہیں سننی ہے، تو جس بندے کے پاس چلا اس بندے کی بات نہیں سننی ہے، کانوں کے اندر اس سے روئی دے لی اور کہا کہ چلو جی میں چلتا ہوں، اس کا علاج کروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، تمام انبیاء کے سردار نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق دیکھو کیسے اڑایا جا رہا ہے۔ اب وہ گیا، جانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا۔ جب انسان کافی دور آگے نکل جائے تو پھر وہاں سے واپسی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا گمراہ ہو ہے تو بڑا آگے لانگ گیا جے، وہ تو بڑا آگے لانگ گیا جے، مشکل لیجیے کام۔ کل قیامت کے دن کوئی بابا بھی سامنے نہیں جائے گا، آپ بندہ اپنا چھڑ دینو، اب بندہ اپنا جائے۔ یہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں بندہ اپنا جائے۔ پہلے شک میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اس کے بعد گمراہی میں چلا جاتا ہے، پھر لڑائیاں وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر مہر لگتی، چوتھے نمبر پہ جا کے اس کے اوپر مہر لگتی ہے، پھر اللہ پاک اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں دور کے گمراہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ معاف کر دے ان کو، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہیں ہے کہ ان کو سیدھا رستہ دکھائے، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کا راستہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق آ گیا ہے رسول اپنے رب کی طرف سے حق لے کر، فآمنوا خیر لکم، بس ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمتوں والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ دور کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی، یہودی عیسائی بھی، یہ نبی علیہ السلام کے پاس کسی کو جانے نہیں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے جتنے بھی رستے مکہ میں داخل ہونے کے تھے سب کے اوپر بندے بٹھا دیے کہ کوئی بھی بندہ باہر سے، کوئی نیا بندہ آئے، کوئی تجارت کے لیے آئے، تو اس کو بتانا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا ہے، وہاں پہ نہیں جانا ہے، اگر جائے گا تو فلاں نعوذ باللہ جادوگر ہے وہ، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر آیا، اس کو بلا لیا انہوں نے کہ ڈاکٹر ہے، یہ نعوذ باللہ بلایا اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا وہ کہتے تھے کہ ذہن ہمارے بتوں نے خراب کر دیا ہے، نعوذ باللہ بتوں کی مار پڑ گئی ہے، ایسا کہ آج کہتے ہیں کہ بزرگوں نے اس کو کام خراب کر دیا، اس کا بزرگوں کی مار پہ گئی ہے۔ تو یہ اس وقت بھی معاملہ چل رہا تھا، مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے۔ اب ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس سے کہا بھی تو نے اس کی بات نہیں سننی ہے، تو جس بندے کے پاس چلا اس بندے کی بات نہیں سننی ہے، کانوں کے اندر اس سے روئی دے لی اور کہا کہ چلو جی میں چلتا ہوں، اس کا علاج کروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، تمام انبیاء کے سردار نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق دیکھو کیسے اڑایا جا رہا ہے۔ اب وہ گیا، جانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور اس نے علاج کرنا شروع کرنا چاہا، لیکن علاج اپنا کروا لیا۔
علاج کرنا چاہا، نبی علیہ السلام کا علاج اپنا کروا لیا. اب وہ کہنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی دیکھو تو ڈاکٹر ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اگر تو میرا علاج کرنا چاہتا ہے تو میری باتیں سن، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ میں پاگل ہوں یا نہیں ہوں. باتیں سنے کو تو سمجھ آئے گی نا، ایسے ہی سمجھ گا کیسے تجھے آ جائے گی. جو ہی اس نے روئی نکالی، ہوگا بات تو آپ کی بھی قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھنے کی ہے آپ کی. اس نے روئی نکالی، روئی نکالنی تھی. نبی علیہ السلام نے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ یہ خطبہ سارا پڑھنا شروع کر دیا. اس نے کہا یہ کسی پاگل کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. فوراً سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کیا علاج کرنے تھا، اپنا علاج کروا کے واپس آ گیا. مطلب یہ ہے کہ کافر تھے، بے ایمان ہی ایسے ایسے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس کسی کو جانے نہیں دیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ دور کے گمراہ ہو چکے ہیں. ایسی دور کی گمراہی، دور چلے جا چکے ہیں، واپسی وہاں سے مشکل ہے. جب انسان کافی دور آگے نکل جائے تو پھر وہاں سے واپسی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا گمراہ ہو ہے تو بڑا آگے لانگ گیا جے، تو بڑا آگے لانگ گیا جے، مشکل لیجیے کام. ایسے ہی یعنی دور کا گمراہ ہو چکا، اب یہ واپسی آنا اس کا کیا ہے؟ مشکل. اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا. کفر اپنے ساتھ تعلق ہے، یعنی کفر خود کر رہے ہیں. وظلموا کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں، جو خود بھی گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کرے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ایسا ہے کہ اللہ پاک ان کو سیدھا رستہ دکھا دے. پھر جو انسان خود گمراہی کو چنتا ہے، گمراہی کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جدال کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، پیسے کرتا ہے، پھر ایسے انسان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. پہلے شک میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اس کے بعد گمراہی میں چلا جاتا ہے، پھر لڑائیاں وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر مہر لگتی، چوتھے نمبر پہ جا کے اس کے اوپر مہر لگتی ہے. پھر اللہ پاک اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ہیں. بس چوتھا راستہ، چوتھی جگہ پہ جا کے اس نے مہر لگوا لی ہے اب اپنے اوپر، لہٰذا اب اس کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا ہے. راستہ صرف ملے کس کا؟ الا طریق جہنم، اس کو صرف جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. بس جہنم کے راستے کے اوپر چل پڑے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ کتنی دیر ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، اس جہنم کے راستے کے اوپر چل کے جہنم میں جائے گا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. پھر انسان اللہ کے ساتھ کفر کر کے گیا ہوگا، شرک کر کے گیا ہوگا، اور جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. کل قیامت کے دن کوئی بابا بھی سامنے نہیں آئے گا. آپ بندہ اپنا چھڑ دینو، اب بندہ اپنا جائے. یہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب قبر میں ہی پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں بندہ اپنا جائے. جب سوال جواب کرنا شروع کرتے ہیں نا قبر میں، پوچھتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل. جب وہ فرشتے پوچھتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا بھلا؟ پیر صاحب جی، پیر صاحب وہاں پہ کامل پیر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اب پیر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، ہاں بندہ اپنا جائے، ذرا دیکھ کے سوال کرے جائے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ وہاں پہ ایسا نظام نہیں چلے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کو بند کر دیا جائے گا، جیسے صندوقوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سارا کام کرنا اللہ کے لیے بالکل کیا ہے؟ آسان ہے، کہ مشکل نہیں ہے. یا ایھا الناس، لہذا اے لوگو، جب سب کچھ یہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے بات کھل چکی ہے، تو پھر اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے اور بالحق کی حق بات لے کے آیا ہے، سچی باتیں لے کے آیا ہے. من ربکم، اپنی طرف سے نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے لے کے آیا ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک باتیں ہیں، دلائل کے مطابق باتیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں کہ کسی کی عقل میں جا نہیں رہی ہیں، دھکے سے ماننا پڑ رہا ہے. جیسے کہ فلاں بابا یہاں پہ 16 سال لٹکا رہا، 12 سال یہ کیا، 17 سال یہ کیا، فلاں. یہ ہوائی باتیں جو کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتی، ایسی نہیں تھی، بلکہ باتیں ایسی تھی جو ہر انسان کی عقل میں آتی بھی تھی، ہر انسان کی سمجھ میں آتی تھی. تو دلائل لے کر آئے. فآمنوا خیر لکم، لہذا پیغمبر کی بات کو مان لو، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فآمنوا، بس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اگر تم نے نہ مانا، انکار کرتے رہے، کفر کی طرف لگے رہے،
اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اپنا بگاڑ رہے ہو۔ ساری کی ساری دنیا مل کے ایک جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، پھر بھی اللہ کی تعریفوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ تھوڑا سا بولا کرے تاکہ نیند جاتی رہے، پھر بھی اللہ کی تعریفوں میں کمی، اور ساری کی ساری دنیا مل کے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دے، اللہ کی تعریفوں میں زیادتی نہیں ہونے لگی۔ اللہ کی تعریفیں جو ہیں وہ ہیں، نہ اللہ کی تعریفیں کم ہو سکتی ہیں، نہ کوئی اللہ کی تعریفوں کو بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کی تعریفیں سب سے بڑی ہیں۔ مطلب یہ ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار بھی کر دو، کفر کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کا اختیار ہے آسمانوں پہ اور زمین پہ۔ یعنی جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، کنٹرول اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، یعنی زمین و آسمان پہ کنٹرول اللہ کا چلتا ہے اور ملکیت سارا کا سارا اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سب ایمان والوں کو۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جزا دیں گے، بہترین بدلہ ملے گا۔ اور الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً سے عذاب نہیں دیتا ہے بلکہ مہلت دیتا ہے انسان کو سمجھنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہر انسان کو ایک مہلت ملتی ہے، ایک وقت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، سمجھ دی ہے، اس عقل کے مطابق انسان اگر پرکھنا چاہے تو صحیح رستے کو پرکھ سکتا ہے، صحیح رستے کے اوپر آ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، اتنے دلائل سے جب بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کتاب لے کے ہیں وہ کتاب بھی بالکل سچی ہے، پھر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ بخش اللہ